دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری رب زدنی علما۔ آمین۔ اللہ رب العزت کی حقیقی کلام جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا، اللہ رب العزت نے اس کی صفت ہی یہ بیان کی ہے بلسان عربی مبین، کہ صاف عربی زبان۔ کائنات میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں سب سے خوبصورت اور فصیح زبان عربی زبان ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو بطور خاص عربی زبان میں نازل فرمایا، کیونکہ اس سے خوبصورت زبان اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام حقیقی کو اس کائنات کی تخلیق سے بھی 1000 سال پہلے فرشتوں کو سنایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ قرأ طٰہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض، بے شک اللہ رب العزت نے طٰہ اور یاسین ان کی تلاوت فرمائی اس سے پہلے کہ زمین و آسمان تخلیق کیے جاتے، بعلف آمین 1000 سال پہلے۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، اور جب فرشتوں نے اس قرآن مجید کو سنا، قالت انہوں نے کہا، طوبیٰ لأمۃ، خوشخبری ہے اس امت کے لیے، سعادت مندی ہے اس امت کے لیے، ينزل هذا علیہا، جس پر یہ نازل کی جائیں گی، وطوبیٰ لأجواف تحمل هذا، اور سعادت مند ہیں وہ سینے اور خوشخبری کے لائق ہیں وہ سینے جو اس کو اٹھائیں گے، یعنی جو اس کو حفظ کریں گے، وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بهذا، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں، خوشخبری کے لائق ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ اللہ رب العزت نے جب جبریل امین کے ذریعے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا تو ساتھ ہی اس کی پڑھنے کی کیفیت بھی بیان فرما دی، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ کلام، اس کا حق ہے کہ جس طرح یہ نازل کی گئی اسی طرح اس کو ادا کیا جائے۔ عربی زبان، اس کی صفات، اس کے مخارج، ان کا خیال رکھتے ہوئے اس کو سیکھا جائے۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے، ہم اس کا شکر ساری زندگی بھی سجدہ شکر ادا کرتے رہیں تو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی امت میں اٹھایا جس میں اللہ نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا۔ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کی تلاوت اپنی زبانوں سے کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرمایا کرتے تھے، جوید القرآن، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، وَزَيِّنُوهُ بِأَحْسَنِ الْأَصْوَاتِ، اور اپنی زبانوں کے ساتھ ترت کرو۔ جوید القرآن انہوں نے کیوں فرمایا؟ تجوید کے ساتھ کا وہ علم جو تمام صفات اور مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے، اور چونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ کلام قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا۔ حجت کس طرح کہ آیا ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ اس کلام کو تجوید کے ساتھ سیکھنا فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض ہے، جس طرح باقی فرائض ہم پر نازل کیے گئے ہیں اسی طرح اس کلام پاک کو بھی اسی طرح سیکھنا جس طرح یہ نازل کیا گیا تھا ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے دور کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس کلام پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا بیڑا اٹھایا، جنہوں نے سیکھا، جنہوں نے سکھایا، جنہوں نے محنت کی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کے لیے اپنے بندوں کو خود چنتے ہیں، یہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نے اس کے لیے وقت نکالا، نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی توفیق دی
تو آج ہم اس کو سیکھنے کے قابل ہوئے۔ اللہ رب العزت اس کا سیکھنا اور سکھانا آپ سب کے لیے، آپ کی اساتذہ کے لیے، جتنی محنت انہوں نے کی آپ پر، جتنی کوشش انہوں نے کی، اس سب کو آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کے لیے، آپ کی جانوں کے لیے اور آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، کیونکہ یہ ایسا عظیم کلام ہے، یہ ایسا سمندر ہے کہ اگر ہم نے اس میں غوطہ لگا لیا ہے تو یوں سمجھیے کہ ابھی آپ اس میں سے ایک بھی موتی نکالنے کے قابل نہیں ہوئے۔ یہ اتنا بڑا سمندر ہے، ہیروں اور موتیوں سے بھرا ہوا سمندر اور ایسا جزیرہ کہ اس میں آپ جتنی اس کی تلاش میں نکلیں گے اتنے ہی موتی اور ہیرے آپ کے نصیب میں آتے جائیں گے، لیکن آپ یہ مرتے دم تک نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے اس کلام کو مکمل طور پہ پا لیا۔ یہ اللہ رب العزت کا معجزہ عربی زبان میں ایسا فصیح معجزہ ہے کہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو ہم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور اس کی ادائیگیاں۔ آپ تجوید کا جو علم ابھی سیکھ رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ اس علم میں وسعت ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پھر بھی اس کے سیکھنے کے لیے چنا، اور یہ اللہ کا چناؤ ہے، یہ ہمارا چناؤ نہیں ہے۔ اگر ہم اس محفل میں آتے ہیں، اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر ہم تھک جاتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے، لہٰذا تھکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو وقت دینے کی بجائے اپنے دیگر کاموں میں اوقات کار کا خیال زیادہ رکھتے ہیں تو یہ بھی پھر ہمیں سمجھنے اور دیکھنے کے لائق ہے کہ ہماری زندگیاں کس طرف جا رہی ہیں۔ اس علم کی طرف ہم بہت شوق سے آتے ہیں، اس کو سیکھنے کی خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کو قربان نہیں کرتے، ہم اس کو پھر بھی ایک ثانوی حیثیت دیتے ہیں، جبکہ ہماری فرسٹ پریورٹی یہ کلام پاک ہونا چاہیے۔ اس کو تجوید سے سیکھنا، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کرنا، اور جو حفظ کرتے ہیں ان کی تو کیا ہی شان ہے۔ تو میں ایک بار پھر مبارکباد دوں گی آپ سب کو اور آپ کی اساتذہ کو، جنہوں نے یہ موقع، ایک پلیٹ فارم آپ کے لیے فراہم کیا کہ آپ اس کلام پاک کو سیکھ سکیں۔ تو اس اور جس طرح سے بھی ہوگا، آپ کی اگر کوئی تصحیح ہوگی اس کی تصحیح کی جائے گی، اور للہ آپ میں سے کسی نے بھی تصحیح کا برا نہیں منانا کہ آپ نے کوشش یقیناً کی ہوگی، حد سے زیادہ کی ہوگی، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ اگر آپ کی کسی قاعدے میں، کسی ادائیگی میں تصحیح کی گئی ہے تو وہ آپ کو گرانے کے لیے ہے، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو مزید چمکانے کے لیے ہے۔ تو میں امید کروں گی کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی اپنا سبق مجھے سنائیں گی وہ اس کے مطابق اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں، اور جو تصحیح ان کو نوٹ کروائی جائے اس کو وہ نوٹ کریں، تاکہ جب دوبارہ وہ اس کی مشق کریں تو ان کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ ہماری، حالانکہ دیکھا جائے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زبان حروف تہجی عربک اور اردو یہ ایک جیسے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو اس کا سیکھنا اور زیادہ آسان ہے کیونکہ ہماری زبانیں ملتی جلتی ہیں، حروف تہجی ایک ہیں سوائے چند ایک کے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے اپنی اردو زبان کے حروف تہجی کو ہی ایک ہی آوازوں کے ساتھ مختلف جن کی شکلیں ہیں ان کی آوازیں ہم نے ایک کر دی ہیں، ہم ان کو ہی صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کی ادائیگی کا ہی خیال رکھیں تو قرآن کو سیکھنا قطعاً بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے۔ اگر ہم چائنا میں چلے جائیں، چائنیز مسلمز کو آپ دیکھیے، ان کے الفابیٹس، جو انگلش لیٹرز دیکھ لیجئے، وہ الفابیٹس، ایسے لوگوں کے لیے قرآن کو سیکھنا کس قدر مشکل ہوگا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ ہم بس ذکر کرنے والی زبانیں اور ذکر کرنے والے دل چاہیے، ہر ایک کے لیے سیکھنا بہت آسان ہے اگر ہم اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ یہ تو مشکل ہے، میں نہیں کر سکوں گی۔ تو اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں، تو آپ نام لیتی جائیے اسٹوڈنٹس کے، سورہ النبا سے آغاز کیجئے، تلاوت کیجئے۔
جی سورہ النبا آپ شیئر کر لیں. بسمہ آپ اسٹارٹ لیں گی. بسمہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. یس میم. اوکے ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبأ مكية. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا کافی ہے، وجعلنا کافی ہے بسمہ. بارک اللہ فیک. اللہم زد فزد. ماشاء اللہ بارک اللہ. بہت اچھا انداز ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کے لحن میں اور برکت دے. بس ایک چیز کا خیال رکھیے کہ آپ کی آواز جب آپ حروف مد ادا کر رہی ہیں مختلفون سیعلمون، یہاں پہ آپ کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. آپ کی آواز یہاں پہ ناک پہ جاتی ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. آپ کا ویسے انداز بہت اچھا ہے، آپ کے مخارج بھی بہت اچھے ہیں. بس یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک مقدار مکمل ہو مد عارض وقفی کی. یتساءلون، یہاں جب آپ نے مد کیا یتساءلون میں تو توسط کیا تھا، تو مد عارض وقفی میں بھی پھر ہم توسط ہی رکھیں گے، توسط سے زیادہ نہیں بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ مد متصل میں 6 حرکات دیتے ہیں تو پھر آپ مد عارض وقفی میں بھی 6 حرکات دیں گے. ادروائز توسط کے ساتھ مد عارض وقفے میں آپ توسط رکھیں گی اور پھر خیال رکھیں گی کہ ہر جگہ پہ وہ توسط اتنا ہی پورا ہو. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. اللہم زد فزد. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سمیرہ افضل. سمیرہ افضل آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. جی. جی آپ 15 تک پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. بارک اللہ فیک. اللہم زد فزد. ماشاء اللہ بارک اللہ. بہت محنت کی ہے آپ نے. اچھا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں معاشا مد عوض میں تو اس کو ہم مد اصلی کی مقدار سے نہیں بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اس کی جی جی. مقدار اتنی ہی ہے. ٹو کاؤنٹس. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. بس جہاں بھی ٹو ہم کاؤنٹس. مد عوض، جی 2 کاؤنٹس ہے، اس سے زیادہ ہم بالکل بھی نہیں بڑھائیں گے. اچھا صحیح. جی نیکسٹ. آپ جی 20 تک پڑھیے. سمرین اسما. سمرین آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. سسٹر سمیرہ پہلے آپ نے پڑھا ہے. اچھا یہاں پہ جی من جی. المعصرات ماء ثجاجا، مد متصل میں توسط آپ کا کم تھا. ٹھیک ہے. اس کی 4 کاؤنٹس کا اچھا خیال رکھنا ہے آپ نے. 4 سے 5 ہو جائیں لیکن 3 نہیں ہونی چاہیے، 3 اینڈ ہاف بھی نہیں ہونی چاہیے. مائنر سی کم تھی آپ کی. ٹھیک.
جی 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 نیکسٹ اسٹوڈنٹ سمرین. سمرین جی اسما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رک جائیے اعوذ عین اور حمزہ میں واضح فرق ہو. أعوذ دوبارہ پڑھیے. بالله من الشيطان جی پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. دوبارہ اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھیے. للطاغين مآبا. بارک اللہ فیک. کافی ہے. اچھا جی سمرین اسما آپ کا نام ہے. جی سمرین. جی اچھا آپ سب سے پہلے تو تعوذ میں تو کی آواز میں غنہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. جب ہم تو کو پور کرتے ہیں اور بالکل بھی آواز ہماری ناک میں نہیں جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرجیم پڑھتے ہوئے بھی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. تو کی ادائیگی میں بھی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے افواجا فا پہ قلقلہ کیا تھا. فا کو ہم ساکن حالت میں بالکل بھی نہیں ہلائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا فکانت یہاں غالباً آپ نے صفت حمس ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی ادائیگی ایسے نہیں ہوتی. آپ کا تو پہ قلقلہ ہو گیا تھا. اس کے علاوہ مرصادا را ساکن اس کو ہم پر کریں گے اور را کو ہلائیں گے نہیں. جب را کے بعد را ساکن کے بعد موٹا حرف آ جائے صاد آ گیا تو ہم نے را کو مفخم ادا کرنا ہے. اس کو موٹا پڑھیں گے. موٹا کرتے ہوئے اس میں ہم قلقلہ نہیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. مرصادا ان جہنم کانت مرصادا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ صاد حرف صاد میں سیٹی کی آواز وہ آنی چاہیے خصوصاً جب صاد مشدد حالت میں ہو تو اس کی سیٹی کو ہم کم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. اللہ مزید فضل. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی میم. جی سمرین آپ کے ساتھ مریم آپ کی سسٹر یہ سنائیں گی. جی میم. اوکے مریم. اوکے جی آپ شروع کیجیے. اسٹارٹ لیں. مریم ہیں جی. 31 یہاں رکوع مکمل کیجیے. عذاب 30 تک پڑھیے آپ. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رک جائیے. تعوذ سے پہلے حمزہ کی ادائیگی میں ہم حمزہ کو جھکائیں گے نہیں. اعوذ ایسے نہیں پڑھیں گے. اعوذ اعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارک اللہ فیک، اللہ مزید فزید. بہت محنت کی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اچھا، سب سے پہلے تو تعوذ میں آپ کو مشق کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. را کو ہم ٹھیک موٹا اور پر ادا کریں گے، ٹھیک ہے. آپ کا را مشدد کم تھا اور پر بھی نہیں تھا. اسی طرح بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہم کہتے ہیں نا الرحیم، یہ را، اس کو آپ نے پر ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کا غنہ یہاں پہ کم تھا. بردا ولا شرابا، یہاں پہ آپ غنہ کم ہے اور را کی تقریر آپ کی زیادہ ہے. صفت تقریر را میں پائی جاتی ہے وہ، لیکن وہ صفت مشابہ تکرار ہونی چاہیے. ہم نے خود سے اس کی تقریر نہیں کرنی. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ جو ہم یر یہ کریں گے تو ہم نے سمجھے اس میں صفت تقریر میں اضافہ کر دیا ہے. را میں تکرار پائی جاتی ہے، وہ مشابہ تکرار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا بھی، اور پیچھے جن سسٹر نے پڑھا تھا مجھے ان کو بتانا یاد نہیں رہا تھا، مد اصلی آپ سب کا ہی زیادہ ہے. اس کا آپ نے مد عوض میں خیال رکھنا ہے. 2 کاؤنٹ سے زیادہ اس کو نہیں بڑھاتے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، بس اتنی کاؤنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سدرا، آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. جی آپ شروع کریں سدرا. جی اعوذ نیکسٹ 5 آیات باللہ پڑھیے آپ 35 تک. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بارک اللہ فیک، اللہ مزید فزید. جی سدرا، آپ نے بھی مد اصلی کا خیال رکھنا ہے جو وقفاً ہم مد عوض کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے جب اخوا کیا ہے وَكَأْسًا دِهَاقًا، جب اخوا کرتے ہوئے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد موٹا حرف آ جائے تو ہمارا اخوا بھی موٹا ہونا چاہیے. یہاں اخوا باریک آئے گا کیونکہ دال باریک حرف ہے، تو اخوا کرتے ہوئے آواز کو ہم زیادہ بلندی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. اس کا اخوا کیسے ہوگا؟ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اخوا کرتے ہوئے آپ کی زبان زیادہ نیچے ہونی چاہیے. موٹے حرف کا اخوا کرتے ہیں تو زبان کو ہم زیادہ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ آپ کے قواعد جو ہیں مخارج بہت بہتر ہیں الحمدللہ. جی نیکسٹ. میم جی آگے سعدیہ نواز پڑھے. جی سعدیہ نواز آپ شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. मैम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट एक मिनट ठहरिए 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 प्लीज एक मिनट ठहरिए। सादिया आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम जी बहुत कट एक कट मिनट के आ रही। ठहरिए। ओके अच्छा पीछे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब मेरी आवाज आ रही है? मैम जी पहले जैसी नहीं आ रही, बहुत कट कट जी के आ अब आ रही रही है। है, अब आ ठीक हो रही गई है। अब? चलें जी जी अब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पीछे मैंने उनको बताना था, गालिबन सिद्रा पढ़ रही थी इन्नहुम कानू ला यर्जूना हिसाबा। अच्छा मैंने उनसे कहना था कि अगर आपका पढ़ते हुए सांस टूट रहा हो और आपको मुनासिब जगह पे वक्फ करना पड़े तो फिर इसको वक्फ अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे आयत पे आपका सांस टूट रहा था तो आपने सांस लेके अगला कलिमा पढ़ा है, फिर ऐसे नहीं करते, फिर हम करते हैं इन्नहुम कानू ला यर्जून। यहाँ पे हम ऐसे करके इसको वक्फ कर लेंगे, फिर अयादा करेंगे ला यर्जूना हिसाबा। जहां भी आपको लगे कि आपका सांस टूटने वाला है तो मुनासिब जगह पे आखिरी हर्फ को साकिन करके वहां पे रोक लेते हैं और उसके बाद फिर पीछे से अयादा कर लेते हैं। ठीक है जी। सादिया नवाज अब पढ़िए आप। जी मैम जी। मैम जी 36 है। 35 से पढ़ रही थी आप गालिबन। थर्ट लास्ट जी स्टूडेंट ने ठीक है। कहाँ तक पढ़ा? आऊज़ु बिल 35 तक पढ़ा है मैम जी। ठीक है आप 36 से लाइए, 38 तक पढ़िए। ओके जी ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रुक जाइए جزاء जी रुक जाइए। जब आपने तावुज़ पढ़ा तो इसकी मिकदार 2 काउंट से नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह तस्मिया में बिस्मिल्लाहिर्रहमा ये भी 2 काउंट्स हैं, हम लोग इसको बढ़ा के नहीं पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपकी स्पीड के हिसाब से आपकी काउंट्स ऐसे होनी चाहिए। ठीक है जी दोबारा मैम पढ़िए जी तावुज़ और तस्मिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जी जी मैम पढ़िए पढ़िए पढ़िए। جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا बारकल्लाह फीक अल्लाह मजीद फाजिद। अच्छा नोट कीजिए तस्मिया के अंदर हा का कसरा इसको हम मजहूल नहीं करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। गैर इरादी तौर पे हरकत को हम मजहूल कर देते हैं। आपका हा का कसरा कुछ हद तक मजहूल है।
بسم اللہ ہر کو ہم پڑھیں گے ہیر، ذرا سا بھی اس کو ہیر کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح. اس کے علاوہ جب آپ نے پڑھا عطاءً، یہاں پہ آپ کی مد متصل، اس کی مقدار کم تھی. اس کی مقدار ہم توسط ہی رکھتے ہیں، اور توسط ہی ہونی چاہیے. مد منفصل اور مد متصل دونوں میں روایت حفص میں مد کی مقدار توسط ہے، اور اس کو ہم نے توسط کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے. آپ کی یہ تقریباً 2.5 کاؤنٹس تھیں، جو کہ صریحاً غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے جی میم جی. علاوہ رب السماوات والارض، را ساکن، اس کے بعد غاد ہے. یہ غاد جو ہے موٹا حرف ہے، لہٰذا ہم را کو بھی پر ادا کریں گے اور غاد کو بھی پر ادا کریں گے. تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. اور جب آپ نے یہاں پہ رحمان کو بھی ادا کیا تو یہاں بھی آپ کی میم، یہ آپ نے اس کی مقدار کو 2 کاؤنٹ سے بڑھایا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے تسمیہ میں کیا تھا. تو یہ آپ خصوصی پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے کہ آپ نے مد اصلی سے ان کلمات کو نہیں بڑھانا. جی میم انشاءاللہ. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ اینڈ تک پڑھیے. جی سسٹر زکیہ، آپ اپنا مائک اوپن کیجیے. سسٹر زکیہ جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بارک اللہ فیک. اللہم زد فزد. اچھا آپ دیکھیے ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ، یہاں پہ اخفاء کی مقدار بھی 2 کاؤنٹس ہوتی ہے، آپ نے 2 کاؤنٹس نہیں دی. ٹھیک ہے، اور شاء میں آپ کے لیے مد متصل جو ہے اس کی مقدار بھی مکمل کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ جب آپ نے پڑھا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ، را یہاں پہ بھی پر ادا کیا جائے گا، اور حمزہ اور نون یہاں بھی اخفاء کی مقدار آپ کی کم تھی. ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ آپ کے مخارج کافی بہتر ہیں، تو تھوڑی سی آپ اور مشق کریں گی تو آپ کا یہ مزید بہتر ہو جائے گا. اگلی آیت میں دیکھیے یوم ینظر المرء، یہاں بھی را جو ہے مرء، را پر ہونا چاہیے اور دال مشدد اچھی طرح سے واضح ہو. ما قدمت ہم اس کو ذرا سا بھی نرمی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے. اس کے علاوہ قوف، حرف قوف کی آپ کو خصوصی مشق کی ضرورت ہے کہ اس کو آپ اور پر کیجئے. اسی طرح وَيَقُولُ الْكَافِرُ، رو ہم اس کو باریک نہیں کریں گے. رو اور رو اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو جو را ہم نے موٹا ادا کرنا ہے اس کو ہم نے مکمل موٹا ادا کرنا ہے، اس میں باریکی کی صفت نہیں لے کے آنی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ سورہ النازعات شروع کیجئے، پہلی 7 آیات پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بازلہ آپ اسٹارٹ کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹنگ اصل میں کلوز ہونے والی ہے، صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو ان کی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی. اگر آپ لوگ کل ٹھیک ہے، اس کو میں دوبارہ لنک شیئر کر دیتی ہوں، یا پھر اگر کل کرنا ہے جیسے آپ لوگ کہتے ہیں. کتنی اسٹوڈنٹس باقی ہیں؟ ابھی ہیں مطلب 5 to 6 اسٹوڈینٹس ہیں. ٹھیک ہے، اگر ری جوائن کرنا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ کل پہ رکھنا چاہتے ہیں آئی کین ڈو اٹ. آئی تھنک کل کر لیں میم آرزو. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، جیسے آپ لوگ کی
باقی جو سب اسٹوڈینٹس ہیں وہ بتائیں کہ وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں میم، کل کے لیے کل کر لیتے ہیں. چلیں کل کل کا کریں. جزاک اللہ میم. ٹھیک ہے میم انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. میم کل کس ٹائم پر؟ شیئر کر دیں گے آپ کو اسی ٹائم.